سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال تبارك وتعالى في عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على حال محمد وعلى آل محمد. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. درس حدیث شریف میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ ہفتوں سے راہ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت اور بخل یعنی کنجوسی کی مذمت سے متعلق احادیث نبوی اعلیٰ صاحب الصلاۃ والسلام کے بیان کا سلسلہ چل رہا ہے. تو آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی موضوع کے تحت منتخب ایک حدیث شریف آپ کے سامنے بیان ہوگی اور اس کی تشریح کی جائے گی. تو پہلے حدیث پاک کا عربی متن سماعت کریں، پھر اس کے بعد ترجمہ اور تشریح ہوگی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس بعید من النار والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنة بعید من الناس قریب من النار ولا جاہل سقی احب الی اللہ من عابد بخیل. رواہ الترمذی. یعنی امام ترمذی نے جو بہت بڑے محدث ہیں، اپنی کتاب ترمذی شریف میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. اس حدیث پاک کا ترجمہ ہے: حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب اور لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور آگ سے دور ہوتا ہے. اس کے برعکس بخیل اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور اور آتش دوزخ کے قریب ہوتا ہے. اور سخی جاہل عابد بخیل سے اللہ کو زیادہ پیارا ہے. تو اس حدیث شریف میں سخاوت کی اور سخی کی فضیلت اور بخالت اور بخیل کی مذمت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. اس حدیث شریف کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: سخی کی کیا فضیلت ہے؟ سخی اللہ کے قریب ہے، یعنی سخاوت کے ذریعے اللہ کا تقرب اس کو حاصل ہوتا ہے، اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے. اور دوسری فضیلت اس کی کیا ہے؟ جنت کے بھی قریب ہے، یعنی جنت میں جائے گا. اور تیسری فضیلت ہے لوگوں کے قریب ہوتا ہے، یعنی لوگ بھی پسند کرتے ہیں سخی کو. اور آگ سے دور ہوتا ہے، یعنی جہنم سے دور رہے گا. یعنی جو بندہ سخی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا، جنت کے قریب ہوگا اور لوگوں کے بھی قریب ہوگا، یعنی لوگ اس کو محبوب رکھیں گے، لوگ اس کو پسند کریں گے. کیا آپ ہم نہیں دیکھتے دنیا کی روزمرہ کی زندگی میں کہ ایسے لوگ جو خرچ کرنے والے ہیں، دینے دلانے والے ہیں، ان کو لوگ کتنا محبوب رکھتے اور پسند کرتے. بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے سخی ہیں، بڑے جو ہے کھلے ہاتھ کے ہیں. اور اس کے برعکس بخیل آدمی سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اس سے چڑھتے ہیں. سخی کسے کہتے ہیں؟ سخی کی تعریف یہ ہے کہ خوش دلی کے ساتھ اضافی مال خرچ کر دے. سخی کس کو کہتے ہیں؟ ایسا شخص جو خوش دلی کے ساتھ، کئی لوگ ہیں خرچ تو کرتے مجبوراً کرتے، مسروراً نہیں کرتے، خوشی کے ساتھ نہیں کرتے. تو سخی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کا دل کھلا ہوا ہو، وسعت ہو اس کے دل میں، خرچ کرنے میں تنگی نہ ہو اس کے دل میں، اور خرچ کرنے کے بعد اس کو افسوس نہ ہو. تو ایسے شخص کو کہتے ہیں سخی. اور سخاوت کی انتہا ہے ایثار. ایثار
سخاوت کا درجہ کمال ہے. تو سخاوت کی تعریف کیا بیان کی گئی ہے کہ اضافی مال اپنے پاس اپنے ضروریات اور حقوق کی ادائیگی کے علاوہ جو مال ہے اس کو آدمی خرچ کرنے میں دل میں تنگی محسوس نہ کرے, خوشی سے خرچ کرے. اور ایثار کہتے ہیں خود ضرورت مند ہوتے ہوئے دوسرے پہ خرچ کر دینا, خود ضرورت مند ہوتے ہوئے دوسرے کو دے دینا. یہ اور بڑے کمال کی بات ہے نا. انسان کے پاس اضافی چیز ہے, وہ خرچ کرنا ہی انسان کے لیے بعض وقت مشکل ہو جاتا. ارے نہیں بھائی میں لوگوں کو دے دوں گا تو میرے پاس کیا رہیں گا, میری ضروریات کے وقت مجھے کون پوچھیں گا, ایسا خیال آتا نا. لیکن ایسا نہیں سوچ کے اللہ پہ بھروسہ کر کے کہ اللہ مجھے یہ اضافی مال دیا ہے میں دے دوں گا تو اللہ پھر دے دے گا. کوئی خرچ کر دے اس کو کہتے ہیں سخی. لیکن انسان خود ضرورت مند ہو اور اپنی ضرورت پوری نہ کر کے دوسرے کو دے دے تو یہ بڑی کمال کی بات ہے. تو ایثار کا درجہ سخاوت سے بھی بڑھ کر ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ سخی بھی تھے اور ایثار کرنے والے بھی تھے. اور جگہ جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے. ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اس آیت پاک کا معنی ہے کہ وہ ایثار سے کام لیتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, وہ اپنی جانوں پر ایثار کرتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, جبکہ وہ خود ضرورت مند ہے. اور کیسا ایثار سے کام لیتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک جنگ میں ایک صحابی جو ہے زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے پہنچے. تو ان کے ایک رشتہ دار جو زخمی تھے ان کے قریب پہنچ کے ان کو پانی پلانا چاہ رہے تھے کہ بازو سے ہی کرراہنے کی آواز آئی. تو وہ جو زخمی صحابی تھے وہ خود پانی پینے کے بجائے ان کو اشارہ کیے کہ جا کے وہ پہلے بازو والے کو پلا کے آؤ. تو یہ پانی لے کے ان کے پاس پہنچے, ان کو پلانا چاہ رہے تھے کہ بازو سے اور ایک زخمی کے کررانے کی آواز آئی. تو دوسرے صحابی تیسرے کی طرف اشارہ کرے کہ ان کو پلاؤ. تو جب یہ تیسرے صحابی کے پاس پہنچے وہ شہادت پا گئے تھے. یہ سوچ کر کہ چلو دوسرے کو پلاؤں, پلٹ کر آئے تو وہ بھی انتقال کر چکے تھے. ایسے ہی جب پہلے کے پاس آئے وہ بھی شہادت پا چکے تھے. یہ ہے ایثار. ایسے وقت میں جب کہ جان نکل رہی ہے اور ایثار کا عظیم مظاہرہ کیا جا رہا ہے. تو ایسے تھے اللہ والے, ایسے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین. اس بارے میں بہت سارے واقعات اس کو میں بیان کروں گا, لیکن پہلے اس حدیث پاک میں آپ غور کریں کہ سخی کی کیا فضیلت بیان کی جائے. اللہ کے قریب ہے. ہم نماز کیوں پڑھتے بھائی؟ اللہ کا قرب حاصل ہو. روزے کیوں رکھتے؟ اللہ کا قرب حاصل ہو. صدقات و خیرات کیوں کرتے؟ اللہ کا قرب حاصل. جو بھی نیکی بندہ کرتا ہے اصل میں مقصود تو یہی ہونا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ لوگ جو ہے دیگر مقاصد بناتے ہیں. کئی گھٹیا قسم کے مقاصد ہوتے ہیں. نماز پڑھ کے لوگوں میں نمازی مشہور ہو جانا, یہ گھٹیا مقصد ہے, ریا ہے اور گناہ ہے, حرام ہے. یہ نماز اللہ کی عبادت ہے, بندہ اس کے شکر گزار بندے کے طور پر ادا کرے. اللہ تعالیٰ اس کو حیات بخشا ہے, اس کو رزق دیتا ہے, اس کا خالق و مالک ہے, حیات و موت دیتا ہے, اس لیے اللہ کا شکر ادا کرے بندہ نماز کے ذریعے سے. تو اس اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے عبادت. تو عبادت میں جسمانی عبادتیں جو نماز ہے, روزہ ہے, پھر ایسے ہی مالی عبادت ہے, صدقات خیرات ہے, حج ہے, اس میں بھی پیسے خرچ ہوتے ہیں, پھر جسمانی طور پہ بھی اس میں مشقت ہوتی ہے. تو یہ سب عبادات کیوں کرتا ہے بندہ؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہو. لیکن آپ غور کرو کیسی بڑی بشارت ہے سخی کے لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سخی اللہ کے قریب ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ معاملہ سارا دل کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ظاہری معاملات کو نہیں دیکھتے. حدیث شریف میں آئے اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے قلوب کو دیکھتے ہیں. یعنی دل میں اس عمل سے تمہارا مقصود کیا ہے, نیت کیا ہے, ارادہ کیا ہے. اگر ارادہ اللہ کی رضا اس کی خوشنودی ہے تو پھر وہ عمل مقبول ہے, ورنہ وہ عمل مردود ہے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ سخی اللہ کے قریب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خوش دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا وَإِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اس آیت پاک کا ترجمہ ہے وَيُطْعِمُونَ کہ وہ کھلاتے ہیں طعام, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَام کھانا کھلاتے ہیں, علی حبہ اس کی محبت میں, یعنی اللہ کی محبت. کوئی اور مقصد نہیں ہوتا, یعنی کھلا کر تعریف حاصل کرنا, لوگ شکریہ ادا کریں, میرے متی ہو جائیں, مجھے نیک سمجھیں, سخی سمجھیں, یہ مقصد نہیں ہوتا. یطعمون الطعام علی حبہ صرف اللہ کی محبت.
کس کو کھلاتے ہیں؟ مسکینوں و یتیموں و اسیرا، مسکینوں کو کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھلاتے ہیں، اسیر یعنی قیدیوں کو کھلاتے ہیں. اور پھر ان کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، دیکھو سنو، ہم نے تم کو یہ جو کھلایا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے کھلایا ہے. لوجہ اللہ یعنی اللہ کے مکھڑے کے لیے. تو یہاں مکھڑا یعنی چہرے کہہ کر ذات مراد لی، یعنی اللہ کی ذات کے لیے، صرف اس مقصد سے کہ اللہ راضی ہو. تو یہ اعلیٰ درجہ ہے سب سے. بندہ جنت کی طلب میں یا کوئی آخرت کے ثواب کی نیت سے کچھ خرچ کرے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی پسندیدہ ہے. لیکن پسندیدہ ترین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے، کوئی بدلہ نہیں، بس اللہ راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے. تو ایسے بندوں کی تعریف کی جا رہی ہے اس آیت پاک میں کہ وہ کھلاتے ہیں یتیموں کو، مسکینوں کو اور اسیروں کو. کیوں؟ انما نطعمکم، ہم تم کو کھلاتے ہیں لوجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہم کو حاصل ہو جائے، اس کی رضا ہم کو حاصل ہو جائے، اس کی ذات راضی ہو جائے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم ارادہ نہیں کرتے، یہ نیت نہیں رکھتے کہ تم ہم کو اس کا کوئی بدلہ دو یا شکریہ ادا کرو. تو یہ شان ہوتی ہے اللہ کے محبوب بندوں کی. یہ آیت پاک کے شان نزول یعنی نازل ہونے کے جو اسباب، یہ وجہ ہیں، اس بارے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے. واقعہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما بیمار ہو گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے دیکھنے کے لیے تشریف لائے، ان کے لیے دعا فرمائے. پھر سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور فرمائے کہ دیکھو بیٹی، اگر تمہارے دونوں بچے صحت یاب ہو جائیں تو تم نیت کر لو، منت مان لو کہ تم لوگ روزے رکھو گے. تو اسی وقت سیدہ فاطمہ جو ہے نیت کر لی. اور جب سیدنا علی کو معلوم ہوا اور گھر کے دیگر افراد کو معلوم ہوا، جو بھی خدام وغیرہ تھے، تو سب نیت منت کر لیے کہ جیسے ہی یہ دونوں شہزادے اچھے ہو جائیں گے ہم روزے رکھیں گے. تو شہزادے اچھے ہو گئے تو یہ لوگ روزے رکھنا شروع کرے. پہلا دن تھا روزے کا، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ جا کر بازار سے جو ہے کچھ خرید کر لائے. اور اس وقت فاقے کے ایام تھے، سحر کرنے کے لیے بھی کچھ موجود نہیں تھا، لیکن پھر بھی روزہ رکھ لیا گیا. افطار کے وقت کچھ میسر آیا، کھانا تیار کر کے افطار کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ مسکین نے آ کر آواز لگا دی دروازے پر کہ مسکین ہوں، میری کچھ مدد کی جائے. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اٹھے اور روزے داروں کے سامنے سے کھانا اٹھا کر مسکین کو عطا فرما دی. پانی سے روزہ مکمل کیا گیا. دوسرا دن ہوا تو اسی طرح سے معاملہ گزرا. اور جب افطار کا وقت آیا تو یتیم نے آ کر آواز دی تو کھانا اٹھا کر اس کو دے دیا گیا. تیسرے دن قیدی آیا، اس کو کھانا دے دیا گیا. تو جب یہ 3 دن سلسلہ گزرا تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ فرمایا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. تو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا علی کو اور بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بشارت دیے، خوشخبری دیے کہ تم کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی. تو ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تھے، ایسے ان کی یہ شان تھی، ایسے ان کی یہ صفات تھے، ایسے ان کے عادات و اطوار تھے جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں. آج لوگ دنیا میں دنیا داروں کو اپنے لیے نمونہ بنائے ہوئے ہیں، مالداروں کو اپنے لیے نمونہ بنائے ہوئے ہیں، ترقی یافتہ لوگوں کو اپنے لیے نمونہ بنائے ہوئے ہیں. دنیا دار ویسے جو بالکل سخت دل، خود غرض، ڈھیٹ لوگ ان کے طریقے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں ایسا کرنے سے ہی آدمی کامیاب ہوتا ہے. دنیا میں ہو جائے بھی تو ہو جائے، لیکن آخرت برباد ہو جاتی. دنیا اور آخرت کی کامیابی مضمر ہے ان لوگوں کی اتباع اور پیروی میں یا اللہ والوں کی. تو کیسی شان ہے دیکھو اب سخی کی، اللہ کے قریب ہے. بندے کی ساری محنتیں، جستجو اور کوشش ایمان والے بندے کی یہی ہوتی ہیں کہ اس کا رب اس سے راضی ہو، اور سخی سے اللہ راضی ہے. سخی اللہ کے قریب ہے اور جنت کے قریب ہے. لازمی بات ہے اللہ جس سے راضی ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے. لوگ پسند کرتے ہیں سخی لوگوں کو، جو خرچ کرتے ہیں، جو لوگوں کی ضرورت کا احساس کرتے ہیں، لوگوں کی مجبوریوں کو سمجھتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو حتی المقدور اپنی حسب استطاعت دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے لوگ لوگوں میں مقبول ہوتے ہیں، محبوب ہوتے ہیں. لوگوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہوتی ہے اور ان کے درجات اللہ بلند فرماتا جاتا ہے. اور اس کے برعکس جو ہے یہ بخیل جو ہوتا ہے اس کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ سے دور ہے. اللہم احفظنا منہا، اللہ اس سے محفوظ رکھے. اللہ سے جو دور ہو جائے، اس کی رحمت سے جو دور ہو جائے، اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا سوائے جہنم کے. تو صرف ایک خصلت کی وجہ سے. تو سخاوت کیا ہے؟ خصلت ہے.
ایک جو ہے انسان کی عادت ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کے اندر رکھتا ہے. اب اس میں سخاوت میں کوئی بلند درجے کا ہوتا ہے، کوئی کم ہوتا ہے، لیکن کم سے کم آدمی کو اس درجے پہ تو ہونا چاہیے کہ جو مالی ذمہ داریاں شریعت نے اس پر رکھی ہیں، جو فرائض مالی شریعت نے اس پر رکھے ہیں، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ اس پر فرض ہے، اور ایسے ہی اگر کسی کا سرپرست ہے تو اس کا نفقہ اس پر فرض ہے، اس کو وہ ضرور بضرور ادا کرے. اور بعض بزرگان دین کہتے ہیں کہ یہ شرعی ذمہ داریوں کے علاوہ مروت سے کام لے. ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ کا جتنا حکم ہے اتنا میں دے دیا بس ہو گیا، بس اس سے ہٹ کے کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ اگر تمہارے کو زکوٰۃ دینے کے بعد بھی کچھ استطاعت رکھا ہے تو تم مروت سے کام کرو. شریعت کے حکم کے علاوہ بھی مروت کیا ہے؟ اضافی کوئی چیز خرچ کر سکتے ہو، غربا مساکین پر، محتاجوں پر، یا دین کی خدمت کے لیے، یا دین کے خدمت گزاروں پر، یا اور کوئی بھی کام جس کو یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں تو خرچ کرنا چاہیے. اور ایسے ہی اپنے اہل خانہ پر نفقہ دے دیا، ہو گیا، کھانے کو دے دیا، پینے کو دے دیا، پنا دیا، نہیں، اس کے علاوہ بھی اگر کچھ دے سکتے ہو. اس سے پہلے حدیث شریف گزری کہ سب سے پہلے جو ہے اپنے خرچ کا آغاز اپنے گھر والوں سے کرو. تو خوش دلی کے ساتھ ان پہ ہم کو خرچ کرنا چاہیے، رشتہ داروں پہ ہم کو خرچ کرنا چاہیے، پڑوسیوں پہ ہم کو خرچ کرنا چاہیے، جو کچھ بھی بن پڑے. آدمی کسی کا محتاج نہ ہو اس کے لیے کچھ جمع پونجی کر کے رکھے، یہ منع نہیں ہے. لیکن اگر کبھی ایسی ضرورت کسی کی ہو جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جمع پونجی سے زیادہ اس کی ضرورت اہم ہے، تو پھر ویسے وقت میں اپنی جمع پونجی کو ہم کو خرچ کرنا چاہیے اس پر. تو جو ایسا نہیں کر پاتا، دل کی تنگی جس میں ہوتی ہے، وہ بخیل کہلاتا ہے، کنجوس. تو بخیل کے لیے کیا جو ہے وعید ہے؟ اللہ سے دور، جنت سے دور، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے بخیل ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور آتش دوزخ کے قریب ہوتا ہے. اللہ سے دور، جنت سے دور، مخلوق بھی اس کو ناپسند کرتے ہیں، اور جہنم کی آگ کے قریب ہوتا ہے. اور یہ بات اس حدیث شریف میں فرمائی جا رہی ہے. اور سخی، جاہل، عابد، بخیل سے اللہ کو زیادہ پیارا ہے. یعنی اگر کوئی شخص ایسا ہے جو زیادہ عبادت گزار نہیں ہے، نمازیں نہیں پڑھ رہا، روزے نہیں رکھ رہا، ذکر نہیں کر رہا، بہت تلاوت نہیں کر رہا، لیکن سخی ہے، تو ویسے شخص کو اللہ پسند فرماتے ہیں اس شخص سے کہ جو بہت عبادت گزار ہے لیکن بخیل ہے. نماز پڑھ رہا، روزے رکھ رہا، تلاوت کر رہا، ذکر کر رہا، لیکن مال خرچ کرو وہ تو نہیں کر رہا. تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. اور ایسا شخص پسندیدہ ہے جو بہت زیادہ نفلی عبادت نہیں کر رہا ہے، کیونکہ فرض عبادت تو سب کو لازمی طور پہ کرنا ہے، نفلی کوئی زیادہ عبادتیں نہیں کر رہا ہے، لیکن خوش دلی سے مال خرچ کر رہا ہے، تو وہ اللہ کے نزدیک پیارا ہے، پسندیدہ ہے. تو عزیزان گرامی، اس حدیث شریف سے ہم کو یہ بات پتہ چلی کہ سخی کی بہت بڑی شان ہے، بہت بلند مقام ہے اس کا. تو اب سخاوت انسان کے اندر کیسے پیدا ہو؟ تو سب سے پہلے تو ہم کو یہ علم اچھی طرح حاصل کرنا چاہیے کہ دیکھو یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، یعنی اچھی طرح یہ بات سمجھ لینی چاہیے علم حاصل کرنے سے مراد کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ ہماری اپنی ذاتی ملکیت نہیں ہے. اللہ نے جو کچھ بھی دیا اپنے فضل سے ہم کو دیا ہے، تو اب اس کی دی ہوئی چیز میں سے ہم کو خرچ کرنا ہے اس کی راہ میں. پھر اس پر اس کا یہ وعدہ ہے کہ تم خرچ کرو گے تو دنیا میں بھی تمہارے لیے برکت جو ہے عطا کروں گا، اور آخرت میں بھی تم کو اعلیٰ درجہ عطا کروں گا. تو یہ بات اچھی طرح اپنے ذہن نشین ہم کو کرانا چاہیے. دوسرے یہ کہ مال انسان اگر جمع کر کے رکھ رہا ہے اور چھوڑ کے اگر چلے جا رہا تو وہ مال اس کو کام نہیں آئے گا. وہ مال جو اپنی زندگی میں فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس نے خرچ کر دیا، وہ اس کے لیے ذخیرہ ہونے والا ہے. ہاں بالکل یہ بھی نہ کرے کہ بچوں کو، بیوی کو محتاج چھوڑ کے پورا خلاص ہو جائے، فقیر ہو جائے، ایسا بھی حکم نہیں ہے. لیکن چاہیے کہ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے آخرت کے لیے کچھ بھیج دے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ کے لیے تشریف لے گئے، تو وہاں بہت سارے قیدی پکڑے گئے، تو اس میں بہت سے ایسے بڑے باغی اور بڑے سخت قسم کے تھے، ان کو سزا دینا ضروری تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے ان کے بارے میں کہ ایک شخص کو چھوڑ کر سب کو قتل کر دو. تو جو ایک شخص کو چھوڑا گیا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، یہ جتنے بھی مجرم پکڑے گئے، یہ باغی پکڑے گئے، سب کا جرم ایک ہے، اور یہ سب کا خدا ایک ہی اللہ تعالیٰ، اور شریعت کا حکم سب کے لیے ایک ہے، تو پھر یہ ایک آدمی کو آپ کیوں چھوڑ دیے اور سب کو قتل کرنے کا کیوں حکم فرمائے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، اللہ نے ان کو یہ کہلوا کر میرے پاس بھجوایا کہ وہ شخص کو اس واسطے چھوڑ دو کہ وہ سخی ہے،
تو اب علماء لکھتے ہیں کہ اس کو چھوڑا کیوں گیا؟ اس لیے کہ سخی ہونے کی وجہ سے آج نہیں کل ہدایت یافتہ ہو جائے گا. یعنی جس کا دل کھلا ہوا ہوتا ہے، جس کے دل میں وسعت ہوتی ہے، ضرور بضرور اسلام اس کے دل میں داخل ہوتا ہے. اور جو سخت دل بخیل شخص ہوتا ہے، اسلام وہ قبول بھی کر لے تب بھی جو ہے اس کے لیے کوئی ہدایت کی راہ نہیں ہو سکتی، ان کے جہنمی ہونے کی وعید دی جا رہی ہے اس کے بارے میں، اس کے بخل کی وجہ سے. تو کیا مسلمانوں میں کوئی بخیل ہوگا تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا؟ ضرور جائے گا. یہ اور بات ہے، ہمیشہ نہیں رہے گا. کیونکہ اگر کوئی مسلمان ہوتے ہوئے کوئی کبائر کا مرتکب ہوا ہے یا کوئی برے خصائل اس کے اندر ہیں تو ایسے شخص کو چاہے تو اللہ معاف فرما دے، اس کی اپنی مرضی ہے، یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے، حضور کی شفاعت کی وجہ سے معاف ہو جائے تو اس کے لیے ممکن ہے یہ بات. لیکن یہ سب نہ ہو تو پھر وہ جہنم جائے گا. لیکن چونکہ ایمان اگر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا قائل ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ایک وقت تک سزا بھگتنے کے بعد اس کو پھر نکال کر جنت میں ڈال دیں گے، لیکن وہ جہنم میں جائے گا. تو یہ بخیل، یہ حاسد، یہ کینہ پرور لوگ، یہ بغض رکھنے والے، نفرتیں کرنے والے، یہ سمجھ کر کہ میں مومن ہوں، میں جو چاہے ایسا کر سکتا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، غلط فہمی میں مبتلا ہے. ان کی نیکیاں برباد ہو رہی ہیں، ان کی عبادتیں ستیاناش ہو رہی ہیں اگر بری خصلتیں ان کے اندر ہیں. حدیث شریف میں آیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دو صفتیں ایسی ہیں جو پسندیدہ ہیں، ایک ہے سخاوت، دوسرے ہے خوش خلقی، اچھا اخلاق. اور دو خصلتیں ایسی ہیں جو ناپسندیدہ ہیں، ایک ہے بخل، دوسرے ہے بدخلقی، یعنی کنجوسی اور برے اخلاق. یہ ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. تو اس لیے سخاوت کو اپنانا چاہیے. کم ہے سخاوت کا جذبہ تو اس کو بڑھانا چاہیے. اس میں اضافہ کیسا ہوتا؟ اس میں اضافہ ایسے ہوتا کہ یہ اللہ والوں کے ہم جو ہے واقعات سننا پڑھنا، ایسے لوگ جو بہت دولت مند ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، سخی ہیں، اچھی بات ہے یہ. لیکن ایسے لوگ کہ دولت مند نہیں ہیں اور جو کچھ بھی ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، تو کیسے کمال کی بات ہے یہ، کیسی سعادت کی بات ہے یہ. آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں قبیلہ بنی سلیم، ایک عرب کا بڑا مشہور قبیلہ ہے، وہاں کا ایک شخص آیا، کافر تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر حضور کو کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ معاذ اللہ جادوگر ہیں. تو یہ سن کر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے، تلوار لے کے اور اس پر ٹوٹ پڑے. حضور روک دیے، فرمایا عمر ایسا مت کرو. پھر اس شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائے اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، آپ اپنی حیثیت کے، آپ کا نبی و رسول ہونا اس کو سمجھائے، دعوت دین دیے، تبلیغ فرمائے اس کو. اللہ تعالیٰ دل پھیر دیا. میرے سرکار ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پہ ایک ایک آدمی جو ہے اسلام میں داخل ہوتا تھا، ایک ایک صفت پہ ایک ایک آدمی اسلام، سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہے حضور کے جو ہے اوپر ایمان لائے، حضور کے خصائل، حضور کے ارشادات سن کر. تو وہ شخص داخل اسلام ہو گیا. اب ہونے کے بعد واپس جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھے کیا تیرے پاس سواری ہے؟ تو بولے یا رسول اللہ کہاں ہے سواری؟ میں اپنے قبیلے کا غریب ترین آدمی ہوں، پیدل سفر کر کے معلوم ہوا تھا یہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، بول تو آیا تھا. اور اس کو جو بتایا گیا تھا کہ وہ جادوگر ہیں، گئے تو ان کی بات سنتے آدمی ان کا دیوانہ ہو جاتا. تو دیکھیں گے چلو بول کے آیا تھا انہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے خدمت کا ایسا اس کو فیض پہنچا کہ اسلام لا لیا. تو جانے لگا تو سواری نہیں ہے. تو حضور پہ سواری؟ تو بولے نہیں ہے. تو بولے اب اتنا ریت میں گرمی میں دھوپ میں جائیں گا، سر ڈھانکنے کچھ ہے؟ بولے کچھ بھی نہیں ہے. تو بولے کھانے پینے کا توشہ اپنے قبیلے تک جانے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون ہے تم میں جو اپنے اس بھائی کی مدد کرے؟ تو حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں سرکار کے، اٹھے، بولے یا رسول اللہ میں اس کو ایک اونٹ دے رہا ہوں سواری کے لیے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ اٹھے اور اپنے سر کا امامہ اتار کے اس کے سر پہ رکھ دیے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگے صحابہ کا. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اٹھے اور مسجد نبوی کے بازو جو گھر تھے وہاں جا کر کھانے کے لیے پوچھے. تو اس وقت بڑے تنگ حالات تھے مسلمانوں کے ابتداء اسلام میں. تو بعد میں چل کر کے پھر فتوحات ہوئی تو مال و دولت کے انبار لگ گئے. تو جا کر معلوم کیے تو اس وقت کس کے بھی گھر میں کچھ بھی نہیں تھا کھانے کو. لوگ روزہ رہتے تھے کئی کئی دن تک. تو ہوتے ہوا تھے خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ پہنچ کے بولے بی بی ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے، ایک مسافر ہے اس کے لیے کچھ کھانے کو ہونا. تو بی بی فرمائے ہمارے گھر میں خود کئی دن سے فاقہ ہے، پھر بھی تم میرے در پر آئے ہو، تم کو خالی نہیں کروں گی. فرمائے اپنی جو ہے اوڑھنی نکال کے بولے یہ لے جاؤ. اور یہودی ایک اس زمانے میں لوگوں کو کچھ چیزیں رہن رکھ کے پیسے دیتا تھا، شمعون اس کا نام تھا. بولے جا کے اس کو یہ دو اور دے کر کہو یہ فاطمہ بنت محمد کی اوڑھنی ہے، اس کے عوض میں کچھ قرض دے دے.
تو حضرت سلمان لے کر پہنچے اور جا کر جب اس شخص سے یہودی شمعون رہن رکھنے والا اس سے یہ بات کہی انہوں نے کہ محمد فاطمہ بنت محمد کی اوڑھنی ہے، یہ رکھ کر کچھ خرچ دیتے، تو چیخا مار کے رونے لگا، کہنے لگا کہ یہ برحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، اس واسطے کہ ان کے خصائل، ان کے گھر والوں کے خصائل میں نے توریت میں پڑھے ہیں کہ وہ ایسے ہی ہوں گے، خود بھوکے پیاسے رہ کر دوسروں کا کھانے پینے کا خیال کریں گے۔ تو وہ جو ہے بولا کہ نہیں، میں یہ اوڑھنی رہن نہیں رکھ سکتا، میری طرف سے یہ لے جا کے آپ بی بی کو دو اور جو ہے ان سے کہو کہ اس کو قبول کر لے، اور اپنے پاس سے کچھ جو وغیرہ دیا۔ تو وہ جب بی بی کے پاس پہنچا تو آپ اللہ کا شکر ادا کیے۔ لوگ جو ہے کچھ اپنے ذات کے لیے آیا تو فائدہ ہوا تو اللہ کا شکر ادا کرتے، ٹھیک ہے یہ بھی کرنا چاہیے ان کو، لیکن اللہ کی راہ میں دینے کی کچھ نوبت آئی تو کوئی شکر ادا کرتا کہ اللہ میرے کو یہ موقع دیا کہ اس کی راہ میں خرچ کروں۔ لیکن اللہ والیاں ایسی ہوتی ہیں، وہ تو خاتون جنت ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، سرکار کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو وہ بی بی جو ہے کہنے لگی کہ اے سلمان ٹھہرو، میں بھی روٹیاں بنا کے دیتی ہوں۔ روٹیاں جب تیار ہونے لگی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ عرض گزار ہوئے کہ اے بی بی، آپ کے گھر میں بھی فاقے ہے، کچھ روٹیاں آپ اپنے لیے رکھ لو، اس مسافر کو دے رہے سو اس میں سے۔ تو آپ فرمائے نہیں، ہم جب اللہ کی راہ میں کوئی چیز دے دیتے تو اس میں سے کچھ نہیں لیتے۔ تو آپ وہ ساری روٹیاں اٹھا کر دے دیے۔ وہ لے جا کر حضرت سلمان حضور کی خدمت میں پیش کر کے سارا واقعہ بیان فرمائے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے حد مسرور ہوئے، اور سیدہ کائنات کے گھر پر تشریف فرما ہو کر دعا کیے کہ اے اللہ میں فاطمہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی رہے۔ تو ایسے ہی اللہ والیاں، ایسے ہی اللہ والے تھے، آپ دیکھو ایسے ان کی سخاوت، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عظیم گھرانہ ہے۔ سرکار کے صحابہ کا بھی یہ علم تھا، حضرت ابوبکر صدیق کی سخاوت کے واقعات مشہور ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے واقعات مشہور ہیں، اس سے پہلے غالباً میں بیان کیا، پھر دہراؤں گا نہیں۔ ایسے ہی ایک واقعہ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن جعفر جو حضرت سیدنا جعفر طیار سیدنا علی کے بھائی ہیں یہ، اور طیار کا لقب بارگاہ رسالت سے ان کو حاصل ہوا، ان کے صاحبزادے عبداللہ ابن جعفر۔ تو یہ چچیرے تائرے بھائیاں حضرت امام حسن حسین اور حضرت عبداللہ ابن جعفر ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے، اور ان کا جو اونٹ تھا جس پہ کھانے پینے کا سامان تھا وہ بچھڑ گیا ان سے۔ اب بھوک کی شدت ہوئی تو راستے میں دیکھے ایک جھوپڑی ہے، وہاں جا کے دیکھے تو ایک بڑھیا ہے، اس سے کہنے لگے کہ بھائی ہم مسافر ہیں اور ہمارا کھانا پینے کا سامان ہم سے دور رہ گیا، کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو۔ تو وہ کہنے لگی بھائی میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ بکری ہے دودھ دیتی، آپ لوگوں کا دودھ ہونا تو اس کا پی لو۔ تو حضرت امام حسن و حسین حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ وہ دودھ اس کا بکری کا پیے۔ اس کے بعد بولے کھانے کا کچھ انتظام ہے کیا؟ تو بولے کھانے کو کچھ نہیں ہے، یہ بکری ہے کاٹ کے کھاتے تو کھا لو۔ تو آپ لوگ اس کو ذبح کیے، پھر انہیں بنا کے دی تو کھانا وانا کھا لیے۔ پھر جاتے وقت بولے تمہاری اس مہربانی کو ہم بھولیں گے نہیں، کبھی مدینہ آنا ہوا تو ہم قریشی ہیں، وہاں آؤ، ہم انشاءاللہ اس سے زیادہ تم کو جو ہے بدل اس کا عطا فرمائیں گے۔ اور واپس چلے گئے، پھر اپنے سفر سے واپس ہوئے۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد وہ جو عورت تھی وہ بڑی معاشی پریشانی میں مبتلا ہو گئی، کھانے کے لالے پڑ گئے، تو وہ جو ہے مدینہ شریف پہنچی، اور اونٹوں کی لید اور گندگی جو ہوتی وہ اپلیاں بناتے نا اس سے، تو وہ جمع کر کے بیچنے کا کام کرنے لگی۔ تو ایک مرتبہ جب وہ گلیوں میں لید جمع کر رہی تھی، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اپنی دیوڑی پہ کھڑے ہوئے تھے، تو آپ کی نظر پڑی، تو آپ پہچان لیے کہ یہ وہ عورت ہے جو سفر میں ہم کو تکلیف ہوئی تھی تو کھانے پینے کا انتظام کی تھی، تو اس کو اپنے خادم سے بلوا بھیجے۔ جب وہ حاضر خدمت ہوئی تو پوچھے کہ ہم کو پہچانتی ہو؟ تو کہنے لگی نہیں، کیونکہ ایک وقت میں لی تھی، کہاں یاد رکھنی عمر، یہ اللہ والے بھولتے نہیں کسی کا احسان۔ تو آپ فرمائے کہ تم بھول گئی، میں نے بھولا، ہم ایک مرتبہ مسافر ہو کے تمہارے پاس آئے تھے، تم ہم کو کھلائے پلائے تھے، تو بڑھیا کو یاد آ گیا۔ تو آپ اپنے پاس سے اس کو 1000 درہم 1000 بکریاں عنایت فرمائے۔ پھر فرمائے جاؤ، میرے بھائی حسین بھی اس وقت میرے ساتھ تھے، ان کے پاس بھی جا کے کچھ لے لو۔ تو جب حضرت امام حسین کی خدمت میں پہنچی تو حضرت امام حسین پوچھے بھائی حسن کتنا دیے تم کو؟ تو بولے 1000 درہم دیے، 1000 بکریاں۔ تو بولے 1000 بکریاں 1000 درہم میں بھی دیتا ہوں۔ اب یہ وہ لینے کے بعد حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس بھیج دیا ان کو۔ تو ان کے پاس جب پہنچے تو وہ پوچھے کہ میرے دونوں بھائیوں نے کتنا دیا؟ تو کہا کہ بھائی 1000 انہوں دیے درہم اور بکریاں۔ تو اس کے بعد آپ فرمایا میں 2000 دیتا ہوں تیرے کو، 2000 درہم 2000 بکریاں دے کے بولے اگر میرے پاس آتی پہلے تو میں اتنا دیتا کہ وہ لوگ دے نہ سکتے تھے تیرے کو۔ تو دینے میں جو ہے لوگ سبقت لے جاتے تھے، لوگ لینے میں سبقت لے جانا چاہتے۔ یہی فرق ہے ہم میں اور اللہ والوں میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ گھرانے میں۔ تو حضرت عبداللہ ابن جعفر ایسے سخاوت والے، حضرت امام حسن حسین ایسی سخاوت والے،
تو یہ ہستیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمارے مقتدا ہیں، یہ ان کی ہم کو پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سخاوت کی صفت کو اختیار کرنا، جو کچھ بن پڑے اللہ کی راہ میں ہمیشہ دیتے رہنے کے عادی رہنا۔ زکوٰۃ دے دی ہوگا بھائی ہماری ذمہ داری ہوگی، نہیں، کہیں ضرورت مند ہے، کوئی مجبور ہے، ہم اس کی مدد کر سکتے کرنا۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہر ایک کی توقع پہ آپ پورے نہیں اتر سکتے۔ کئی لوگوں کی نظر میں سخی نہیں رہتا، اس کو دیتے رہنا ہمیشہ تو سخی ہے، ان کو نہیں دیا تو سخی نہیں، جبکہ ایسا نہیں رہتا۔ انہیں کسی اور کی ضرورت ہو سکتا پوری کر رہا ہو سکتا ہے کسی اور کی مجبوری دور کر رہا ہو، پریشانی دور کر رہا ہو، ہماری دور نہیں کرا تو ہم سمجھتے کہ انہوں سخی نہیں ہے۔ تو ایسا بدگمان بھی کسی کے بارے میں نہیں ہونا، ہر ایک سے اچھا گمان رکھنا اور ہمیشہ دینے والے بننا۔ آج جو حالات چل رہے ہیں اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کو بے جا توقعات ہو گئے، اچھی چیز نہیں ہے، اس سے چھوٹا ہو جاتا ہے انسان۔ ہر ایک کی توقع ہو گئی، انہوں میرے کیا دیتے، انہوں میرے کیا دیتے، انہوں لوگوں کے جیبوں پہ نظر ہے، بری بات، اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر حالات ٹھیک نہیں ہے، تنگی ہے، صبر کرو، ہاتھ مت پھیلاؤ کسی کے آگے۔ جہاں دینے کی ہمارے دین میں اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے، وہیں مانگنے کی مذمت آئی ہے، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی مذمت آئی ہے۔ توکل کرنے، صبر کرنے، برداشت کرنے کا حکم دیا اللہ اس کے رسول نے ہم کو۔ زندگی میں تکلیفیں پریشانیاں آتی جاتی، ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے، ساتھ ساتھ چلتے رہتی ہے، کبھی یہ کبھی وہ۔ تو انسان وہ وقت اگر نکال لے تھوڑا مصیبتوں کا تو اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال عزیزو، اس حدیث شریف میں ہمارے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے ارشاد میں یہ ہم کو جو ہے سبق ملتا ہے، یہ پیغام ملتا ہے کہ سخاوت کی صفت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس سے اللہ کا تقرب بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ اور بخل سے، دل کی تنگی سے، دل کے چھوٹا کرنے سے اپنے آپ کو ہم کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب میں صفت سخاوت و ایثار پیدا فرمائے اور بخل اور کنجوسی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ بھائی یہ فقہی مسائل میں جنازے سے متعلق احکامات کے بیان کا سلسلہ اختتام کو پہنچا۔ آج سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے موضوع کا آغاز ہوگا اور وہ ہے جمعہ کے فضائل و مسائل۔ جمعہ، پہلے تو یہ لفظ کی ہم کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، بہت سے لوگ جمعہ بولتے، وہ صحیح نہیں ہے، صحیح لفظ ہے جمعہ۔ اور جمعہ کا جو یوم ہے یہ بڑا فضیلت والا یوم ہے، تو اس سے قبل کہ اس کے جو احکام ہیں، شرعی جو مسائل ہیں وہ بیان ہو، جمعہ کے کچھ فضائل آپ کے سامنے بیان ہوں گے۔ جمعہ کی فضیلت کے بارے میں آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مستقل سورہ ہی قرآن مجید میں سورہ جمعہ نازل فرما دیا، اس سے بڑھ کے کیا ہونا، جس میں اس کے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ کے بارے میں بہت ساری باتیں بیان فرما ہے۔ جس کو شوق ہو وہ اس سورہ کی تلاوت کرے، اس کا ترجمہ پڑھے، اس کی تفسیر پڑھے۔ اب آئیے جمعہ کے کچھ فضائل بیان ہوں گے۔ وجہ تسمیہ یعنی بسم اللہ کہیں کوئی اس کو جمعہ کیوں بولتے، اس کا نام جمعہ کیوں ہے؟ جمعہ چونکہ لوگوں کے اجتماع کا دن ہے، یعنی مسلمان نماز کے لیے جامع مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اسی لیے اس کا نام جمعہ رکھا گیا۔ جمعہ یعنی جمع ہونا، یا یہ کہ عالم کی پیدائش یعنی پوری دنیا کی پیدائش یکشنبہ بول تو اتوار سے شروع ہو کر 6 دن میں تکمیل پائی اور کامل آفرینش جمعہ کے دن ختم ہو گئی، یعنی کمپلیٹ ہو گئی پوری تخلیق۔ پس جمعہ جميع مخلوقات عالم کے جمع ہونے کا دن ہے، تو جمع ہونے کے معنی اس میں ہے، اس وجہ سے بھی اس کو جمعہ کہتے ہیں۔ یا تیسری بات یہ ہے کہ یہ عظیم الشان واقعات کے وقوع اور اجتماع سے اس دن کا نام جمعہ قرار پایا، یعنی بہت سارے عظیم واقعہ ایک دن میں یہ جمعہ کے جمع ہوئے، اس واسطے اس کو بھی جمعہ کہتے ہیں۔ ایک تو اس وجہ سے کہ مسلمان نماز کے لیے جمع ہوتے، دوسرے یہ کہ یعنی انسانوں کے مخلوقات کے تخلیق کا اختتام ہوا اور ساری مخلوق جمع ہوئی اس دن، اس لیے اس کو جمعہ کہتے ہیں۔ اور تیسرے یہ کہ بہت سارے واقعات اس میں ایک دن میں جمع ہوئے، اس لیے اس کو جمعہ کہتے ہیں۔ تو وہ کیا کیا ہے؟ اس دن کا نام جمعہ اس لیے قرار پایا کہ واقعات کیا ہے؟ نسل انسانی کی اصل اول حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اسی دن ہوئی، ایک واقعہ۔ دوسرے اسی دن آپ جنت میں داخل ہوئے، پھر اسی دن زمین پر اتارے گئے، اور اسی دن آپ نے انتقال فرمایا، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ تو اتنے سارے واقعات اس دن ہوں گے، اس لیے یہ واقعات جمع ہو گئے، اس لیے اس کو جمعہ کہا گیا۔ فضائل احادیث شریفہ میں جمعہ کے دن کو سید الایام بولے تو تمام دنوں کا سردار، سید کہتے ہیں سردار، ایام یوم کی جمع ہے دن، تو سید الایام
سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار، خیر الایام یعنی تمام جو ہے دنوں میں بہترین دن، افضل الایام تمام دنوں میں افضل دن۔ اس کا ایک نام شاہد بھی ہے جو سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور یوم المزید یعنی بہت زیادہ دیے جانے کا دن، اللہ تعالیٰ کی عطا اس دن بہت زیادہ ہوتی ہے، اور عید المومنین بھی حدیث شریف میں اس کو فرمایا گیا ہے۔ اور جمعہ کے بہت فضائل بیان ہوئے ہیں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمام دنوں سے بہتر جمعہ کا دن ہے، اسی میں حضرت آدم پیدا کیے گئے، اسی دن وہ جنت میں بھیجے گئے، اور اسی دن جنت سے باہر لائے گئے۔ جنت سے آپ کا لایا جانا خدا نخواستہ کوئی ایسی جو ہے بری بات یا کوئی ان کے لیے عتاب کی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت بڑی فضیلت علماء نے بیان کی ہے کہ آپ زمین پر تشریف لائے تبھی تو انبیاء، رسل، صالحین، صدیقین، شہداء سب پیدا ہوئے، تو یہ اس کے اندر جو ہے حکمت تھی آپ کو زمین پر لانے میں۔ اور قیامت کا وقوع بھی اسی دن ہوگا، یعنی قیامت جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی۔ دوسری حدیث پاک ہے جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ پاک کے پاس سب سے زیادہ بزرگ ہے، عید الفطر و عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ باعظمت ہے۔ تو آپ دیکھو اتنا اہتمام کرتے لوگ جمعہ کا، نہیں کرتے؟ عید کا تو بڑا اہتمام ہوتا، کرنا چاہیے عید کا بھی اہتمام، لیکن فضیلت کے اعتبار سے یہاں بیان کیا جا رہا ہے حدیث شریف میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے جمعہ کا دن۔ تو کیوں یہ فضیلتیں بیان ہو رہی ہے؟ تاکہ جمعہ کی اہمیت کو ہم سمجھ کر اس دن جو کام انجام دینے ہیں وہ کام انجام دیں اور اس کا اہتمام کریں۔ نماز سے پہلے ہی تیاری کرنا، وہ سب آگے آئے گا، جمعے کا اہتمام کیسے کیا جائے انشاءاللہ اس میں وہ بات آپ سمجھ جائیں گے۔ تیسری حدیث پاک ہے تمہارے سب دنوں میں جمعہ کا دن افضل ہے، حضور فرماتے ہیں اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن مجھ پر بکثرت درود بھیجو کہ وہ میرے سامنے لایا جاتا ہے۔ اس دن سرکار کی خدمت اقدس میں مومنوں کا درود پیش کیا جاتا ہے تحفے کے طور پہ، اور بتایا جاتا ہے حضور کو، فرشتے بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں نے درود بھیجا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ چوتھی حدیث پاک ہے شاہد ہے اس دن کا نام، شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے۔ تو شاہد کے معنی، شاہد کا لفظ سورہ بروج میں واقع ہوا ہے، اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے، جمعہ کے دن کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ تو قسم کس چیز کی کھائی جاتی؟ جو باعظمت ہو۔ تو شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، کوئی دن جمعہ سے بزرگ نہیں ہے۔ اس میں ایک ساعت ایسی ہے کہ اس وقت مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو قبول ہوتی ہے۔ پانچویں حدیث پاک ہے جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یوم المزید، بے حساب دینے کا دن ہے۔ اہل آسمان میں اس کا یہی نام ہے، کیا؟ یوم المزید۔ زمین پر یوم الجمعہ ہے نا، آسمان میں کیا نام ہے؟ فرشتے کیا نام سے پکارتے ہیں؟ یوم المزید۔ آج بہت زیادہ ایمان والے بندوں پر اللہ کی عطا کا دن ہے، فرشتوں کے پاس یہ نام ہے، اور یہی وہ دن ہے جس میں جنت کے اندر جناب باری تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ جب مسلمان جنت میں پہنچیں گے قیامت کے بعد، تو اس دن جو مومنین کو، مومنات کو اللہ کا دیدار کرایا جائے گا وہ جمعہ کا دن ہوگا۔ چھٹی حدیث پاک ہے ایک جمعہ میں حضور نے ارشاد فرمایا مسلمانوں اس دن کو اللہ نے عید مقرر فرمایا ہے، جمعہ کا دن۔ عید کہتے ہیں ایسے دن کو جو لوٹ لوٹ کر آتا ہے، تو ہفتے میں ایک بار یہ دن آتا نا، بار بار آتا ہر ہفتہ، اس واسطے اس کو عید کہا گیا، اور عید کا دن خوشی کا دن بھی ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عید مقرر فرمایا ہے، پس اس دن غسل کرو اور موجود ہو تو خوشبو لگاؤ، اور مسواک کو اس دن لازم کر لو۔ روز ہی مسواک کرنے کی مسلمانوں کو عادت ڈالنی چاہیے، نہیں تو کم سے کم سرکار کے حکم کی تعمیل کے لیے جمعہ کے دن مسواک کر لیا جائے۔ ساتویں حدیث پاک ہے جمعہ کی رات نورانی رات ہے۔ تو جمعہ کی رات کب رہتی؟ جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی، یعنی جمعہ کے دن سے پہلے جو رات آتی وہ جمعہ کی رات رہتی، اور جمعہ کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی وہ ہفتے کی رات رہتی۔ تو جمعہ کی رات یعنی شب جمعہ نورانی رات ہے، اور جمعہ کا دن منور دن ہے، نورانی دن ہے۔ آٹھویں حدیث پاک ہے جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرتا ہے اس کے لیے شہید کا اجر لکھا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور نویں اور آخری حدیث پاک ہے ہر روز دوپہر کے وقت دوزخ تیز کی جاتی ہے، مگر جمعہ کے دن جمعہ کی برکت سے تیز نہیں کی جاتی۔ تو یہ فضائل ہے جمعہ کے، دیکھو آپ
کتنا عظیم دن ہے، کتنا بابرکت دن ہے، کتنا نورانی دن ہے، کتنا اللہ کی عطا اور بخشش کا دن ہے۔ اس دن کا ایسا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ کہوں گا دیکھنے میں یہ آ رہا ہے دور حاضر میں کہ لوگ جو ہے جمعہ کا جیسا اہتمام کرنا ہے ویسا نہیں کر رہے ہیں۔ کئی لوگوں کو تو دیکھتا ہوں کہ عین جب عربی خطبہ شروع ہوتا اس وقت آتے ہیں مسجد میں، کئی ایسے ہیں کہ خطبہ اولیٰ ہو جانے کے بعد آتے ہیں، کئی ایسے بدبخت ہیں کہ جو خطبہ بھی نہیں سنتے اس دن ایک دن بھی، اور عین نماز کے وقت آتے۔ کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو وہ معاف ہے، لیکن ایسی عادت نہیں بنا لینی چاہیے۔ کوئی کاروبار کا بہانہ، کوئی مصروفیت کا بہانہ، کوئی کسی جو ہے اور کام کا بہانہ کر کے جمعہ کو جو اپنے غارت کر رہے ہیں وہ بہت برا کام کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے تھے اپنے بچپن میں جب ہمارے اسکول کا زمانہ تھا تو صبح 8-9 بجے کے قریب اسکول کے اوقات شروع ہو جاتے تھے، تو جب اسکول کے لیے ہم نکلتے تھے تو لوگ جو ہے کئی ایسے تھے جو 8-9 بجے آپ یقین کریں پیدل اور اپنی سائیکلیں زیادہ تھی اس زمانے میں، تو سائیکلوں پر جو ہے مکہ مسجد کی طرف جاتے رہتے تھے صبح 9 بجے 8 بجے 9 بجے ایسے وقت میں، یعنی فجر پڑھ کے اسی کے بعد سے تیاری شروع کر دیتے تھے جمعہ کے لیے، تیار وغیرہ ہو کے ناشتہ واشتہ کر لے کے جا کے مسجد میں جمعہ کی نماز تک تلاوت میں ذکر میں مشغول رہتے تھے، ایسا اہتمام کرتے۔ اور آج یہ حال ہو گیا، نوجوان نسل کا تو بڑا برا حال ہے، اللہ رحم کرے ان پر، اللہ نیک توفیق دے ان کو۔ تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جمعہ کی اہمیت کو سمجھیں، جو اس دن کی اہمیت کو بھلا دے گا وہ سخت نقصان اٹھائے گا، اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ اب آئیے آخر میں اولیاء اکرام کے واقعات میں سے آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان ہوگا۔ واقعے کا عنوان ہے کہ امن یجیب المضطر کا موکل۔ امن یجیب المضطر، یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو مضطر بے چین پریشان کی پکار کو سنتا ہے، یعنی اللہ ہے۔ تو اس کا ایک موکل اللہ مقرر کیے ہیں، جب کوئی بے چین پریشان حال مجبور محتاج اللہ کو سچے دل سے پکارتا ہے تو وہ موکل اس کی مدد کرتا ہے۔ تو اس بارے میں یہ واقعہ ہے کہ شہر کوفہ، عراق کا ایک شہر ہے، اس میں خچر والا بار بردار دیانت داری میں مشہور تھا، یعنی پہلے زمانے میں گاڑیاں نہیں ہوتے تھے تو سواریوں کے لیے جانور استعمال کیے جاتے تھے، چوپائے استعمال کیے جاتے تھے، گھوڑے ہے، خچر ہے، اونٹ ہے، گائے بیل ہے، تو اس کے اوپر مال جو ہے ڈال کر دوسری طرف لے جاتے تھے لوگ۔ تو جس کے پاس یہ جانور ہوتے تھے وہ لوگ جو ہے 4 پیسے کما لیتے تھے بال برداری کا کام کر کے، یعنی کھلی کا کام کر کے یا مال اٹھانے کا کام کر کے۔ تو ایک شخص ایسے ہی تھا کوفہ میں جس کے پاس ایک خچر تھا جس پر وہ مال ڈال کر سامان لاد کر 4 پیسے کما لیتا تھا، مگر دیانت داری میں اپنے مشہور تھا۔ بڑے بڑے تاجر اپنی امانتیں اس کے حوالے کر دیتے تھے، بھروسہ کر کے ساتھ میں جاتے تھے، میاں یہ وہ لے جاؤ ذرا وہاں پہنچا دو، تو بالکل ایمانداری سے وہ پہنچاتا تھا اور اس پر اعتبار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ تنہا سفر میں نکلا، آبادی سے باہر ایک آدمی ملا، اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے بتلایا فلاں شہر جانا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں وہ اپنے جانور پر سامان لاد کے لے جا رہا تھا۔ اجنبی نے کہا اگر میں پیدل چل سکتا تو تمہارے ہمراہ چلتا، مگر یہ ممکن نہیں، تم اگر 1 دینار مجھ سے لے کر مجھے بھی اپنے خچر پر سوار کر لو تو مہربانی ہوگی، بٹھا لو میرے کو بھی جانور پہ۔ بولا خچر والے نے دینار لیا اور اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ ایک دوراہے پر پہنچ کر، یعنی ایک ایسا راستہ تھا ادھر بھی جا سکتے ادھر بھی جا سکتے، 2 راستے ہو رہے تھے وہاں سے۔ تو ایک دوراہے پر پہنچ کر خچر والے سے سوار نے پوچھا کس راستے سے جاؤ گے؟ آپ نے پوچھا بھائی یہاں تک پہنچ گئے، اب آپ کو جانا ہے نہ آگے، تو ادھر سے چلتے پوچھا، نہیں معلوم نہ کہاں چھوڑنا ہے اس کو، تو اس واسطے پوچھا۔ بار بردار سڑک سے جاؤں گا بولا سوار، مگر میرے خیال میں یہ دوسرا راستہ قریب تر ہے۔ تو یہ جو ساتھ پیچھے بیٹھا تھا انہیں بولا ارے نہیں بھائی آپ یہ مین روڈ سے کہ گزارے ہمیشہ جاتے سو راستے سے، ادھر سے چلو شارٹ ہے یہ راستہ بولا، اور اس راستے میں جانور کے لیے سبزہ وغیرہ بھی ہے، یعنی گھاس واس خوب ہے، کھلا لیتے ہوئے لے کے چلے جائیں گے اپن بولا۔ تو بار بردار بولا، یعنی وہ مالک جو تھا سواری کا، میں کبھی اس راستے سے نہیں گیا، بھائی نیا راستہ ہے بھائی، نہیں معلوم کیا کیا مسائل ہے، کیا کیا پریشانیاں ہیں، کیا کیا مشکلات اور رکاوٹیں ہیں کہ میں آج تک نہیں گیا، بلکہ انہیں ڈاؤٹ کرا۔ تو سوار بولا میں اس راستے سے 12 جا چکا ہوں، میں کئی وقت گیا، چلو آپ میں لے جاتا ہوں۔ تو بار بردار تم جس طرف سے چاہو چلو۔ تو انہیں جو شریف جو لوگ رہتے کس پہ بھی جلدی بھروسہ کر لیتے، تو بولے اچھی بات ہے بھائی آپ گئے بورے نا، تو چلیے ادھر سے چلے جائیں گے۔
خچر والے نے اس کی دلداری میں اس کا بتایا ہوا راستہ اختیار کر لیا، مگر کچھ ہی دور چلنے کے بعد وہ راستہ ایک بھیانک جنگل میں جا کر ختم ہو گیا۔ تو وہ راستہ جو ہے کیسا تھا، کوئی منزل کو لے جانے والا نہیں تھا، بلکہ غلط راستہ تھا وہ۔ خلی نے دیکھا کہ وہاں بہت سی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ بار بردار وہاں پہنچ کر بولا، میرے خیال میں راستہ ختم ہو چکا ہے۔ سوار اترا اور کمر سے خنجر کھینچ کر خچر والے کو قتل کرنا چاہا۔ اس نے یہ صورتحال دیکھی تو کہا، ایسا نہ کرو، یہ سب کچھ لے لو اور مجھے نہ مارو، مگر وہ نہ مانا۔ بولے بھائی تم یہ مال کے واسطے مارے نہ میرے کو، یہ مال وغیرہ سب لے لو، میرے کو چھوڑ دو، میری جان بخش دو۔ تو بار بردار نے جب ناچاری دیکھی تو کہا، تم اگر مجھے قتل ہی کرنا چاہتے ہو تو مجھے اجازت دو کہ اپنے عمل کی کتاب 2 رکعت نماز پر ختم کر لوں۔ تو کیا بولا، بھائی اب مارنے طے کر لیے، اب مرنے سے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے مروں، نماز پڑھتے ہوئے مروں۔ دیکھو آپ کیسے اللہ والے لوگ تھے، کیسے ایک عام محنتی آدمی ہے تو اس کا یہ عالم ہے، تو اس زمانے میں جو بزرگان دین تھے، جو صوفیاء اکرام تھے، ان کی تقوی پرہیزگاری کا کیا عالم رہا ہوگا۔ تو انہیں بولا کہ میرے کو 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو بس، تاکہ میرا جو زندگی کے کام ہے اس کی کتاب نماز پہ ختم ہو جائے۔ ادھر اجنبی نے کہا ٹھیک ہے۔ بولے اپنا کیا جا رہا، تو بولے پڑھ لو، جاؤ اور نماز پڑھ لے، تجھ سے پہلے ان تمام مردوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ بولے یہ جیتے دیکھ رہا لاشاں وہ سب کو لاگے قتل کرا تھا، ڈاکو تھا۔ تو بولے انہوں بھی ایسی نماز پڑھتے بولے تھے، مگر ان کو نماز نہیں بچا سکی، مگر کسی کی نماز نے اس سے فائدہ نہیں پہنچایا۔ بولے اور میرے ہاتھ سے نہیں بچ سکے۔ بولا اس نے جلدی سے تکبیر کہہ کر نماز شروع کی اور سورہ فاتحہ تلاوت کرنے کے بعد اس کی زبان رکنے لگی، فیصلہ نہ کر سکا کہ آگے کیا پڑھوں۔ اجنبی ڈاکو نے زور سے ڈانٹا کہ جلدی فرصت کر، یعنی جلدی ختم کر، کیوں موت آئی بلکہ لمبی کر رہا کیا نماز۔ بِالہام غیبی اس کی زبان سے یہ آیت کریمہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء جاری ہوئی، یعنی کون ہے جو مضطر کی پکار کو سنتا ہے جب کہ وہ اس کو پکارتا ہے، اور ویکشف السوء یعنی اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، یعنی اللہ ہے۔ یہ آیت جاری ہو گئی اور وہ رو رو کر بلند آواز سے اس کی تلاوت کرنے لگا۔ اچانک جنگل کے اندر سے ایک شہ سوار ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے نمودار ہوا، اس کے سر پر خود بولے تو لوہے کی ٹوپی تھی۔ آنن فانن اس نے ڈاکو کو آ لیا اور ایسا نیزہ مارا کہ وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ زمین پر جہاں گرا وہاں سے آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ خلی نے یہ دیکھ کر سر سجدے میں رکھا اور پھر اٹھ کر شہ سوار سے دریافت کیا، آپ کون ہیں؟ جواب ملا، میں آیت امن یجیب المضطر کا خادم ہوں۔ بولے تم اب جہاں چاہو جاؤ، تمہیں کوئی خوف و خطر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی حفاظت فرمائے۔ یہ سب ایمان والوں کے لیے بھائی، جو اس کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب جو نہیں کرتے ان کا حال اللہ جانے کیا ہوتا۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے محافظ ہیں، ہمارا رزق پہنچانے والے رزاق ہیں، ہماری جان کی، ہمارے اموال کی حفاظت کرنے والے، ہماری دعاؤں کو سننے والے، ہمارے حاجت روا ہمارے مولا ہیں۔ تو ہم کو ہر وقت مشکل حالات میں، پریشانیوں میں، مصائب میں، چاہے رزق کی تنگی ہو، چاہے گھریلو کوئی مسائل ہو، یا کوئی امراض ہو، یا اور کوئی مصیبت انسان کو درپیش آئے، اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعائیں کرنا چاہیے۔ اور اس میں بھی مقبول وقت ہے کہ انسان رات کے آخری حصے میں اٹھے اور تہجد پڑھ کے اپنے رب کے حضور میں گڑ گڑائے، تو اس سے اس کی دعا بھی قبول ہوگی اور اس کو قلبی سکون بھی میسر آئے گا۔ آج قلبی سکون کا شارٹیج ہے، لوگ پریشان ہیں نا۔ دیکھو یہ کہ لاک ڈاؤن واک ڈاؤن ہوتے ویسے شروع ہو جاتی، ایک تو معاشی پریشانی شروع ہو جاتی، دوسرے بند آدمی آزاد رہنے کا عادی ہے، جہاں چاہے جب چاہے جاتے تھے ہم۔ آزادی کی کتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ نہیں ہو رہا۔ تو ہر چیز پر شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ایسی ایسی دعائیں سکھائیں ہر قدم پر، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ آپ دیکھو اٹھا کے جتنی دعائیں ہیں صبح سے شام تک کی، نیند سے بیدار ہونے کے بعد، اور بیت الخلاء جانے سے پہلے، بیت الخلاء سے آنے کے بعد، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد، ہر کام میں جو دعائیں ہیں اس میں دیکھو یا تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے یا اس کا شکر ہے۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ کی تعریف یعنی اس کا ذکر کرنے، اس کی تعریف بیان کرنے، اس کی تسبیح بیان کرنے، اس کی بڑائی بیان کرنے کا عادی اپنی زبان کو بنانا چاہیے اور دل کو شاکر بنانا چاہیے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے، زبان ذاکر دل شاکر اگر کسی کو نصیب ہو جائے، بہت بڑی نعمت نصیب ہو۔ تو اس کا عادی بنانا پڑتا ہے۔ اب آپ دیکھو آپ کوئی کام کرتے، اس میں شروع میں جب کام سیکھتے تو آسانی سے نہیں ہوتا کام، محنت کرنا پڑتا، اپنے آپ کو اس کا عادی بنانا پڑتا۔ عادی ہو گیا تو وہ کام آسان ہو جاتا۔ تو ایسے ہی ذکر کا، عبادت کا،
نیک کاموں کا انسان کو اپنے آپ کو عادی بنانا پڑتا ہے. نفس نہیں کرنے دیتا. نفس بولتا ارے آرام کر بھائی، یہ سب کر رہا وہ کر رہا، مزے اڑا، یہ ذہن میں ڈالتا. تو اس سے نکلنا بولے تو آدمی اپنے آپ کو مشکل سے مشقت سے اس چیز کا عادی بنا لے. عادی ہو گیا تو پھر وہ کام کرے بغیر نہیں رہ سکتا، بے چینی رہتی. نماز پڑھنے کے عادی ہو جاتے کئی لوگ، عادت نہیں صحیح، نماز تو پڑھ لیتے فرض ادا ہو جاتا. ایسے ہی صدقہ خیرات کا عادی بنانا اپنے آپ، ایسے ہی تلاوت کا ذکر کا عادی بنانا اپنے آپ، اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ تسبیح کرنے کا عادی بنانا اپنے آپ. عادت ہو گئی آسان ہو جاتا وہ کام. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. اے مجبوروں محتاجوں کی پکار کو سننے والے، اے ضرورت مندوں کے حاجت روا، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو، حکم عدولیوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم کو متقی پرہیزگار دیندار بنائیے، ہم میں اچھی اچھی خصلتیں پیدا فرمائیے. اے اللہ ہم میں سخاوت اور ہم میں جود و کرم اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اور شفقت کا جذبہ پیدا فرمائیے. اے اللہ ہم میں اخلاص، شکر گزاری کی عادت اور ہمیشہ ذکر کرنے والا ہم کو بنا دیجیے. اے اللہ ہم کو بری خصلتوں سے جیسے حسد ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، غفلت ہے، بخل ہے محفوظ رکھیے. اے اللہ ہم کو نیک انسان بنائیے، نماز کا پابند بنائیے، دعا کرنے والا، آپ کے آگے گڑگڑانے والا بنائیے، راتوں کو جاگ کر آپ کی عبادت کرنے والا بنائیے. اے اللہ گریہ و زاری کرنے والا بنائیے، اور ہماری دعاؤں کو، ہماری عبادات کو، ہمارے اعمال صالحہ کو اپنے فضل اور اپنے کرم اور اپنے حبیب کے طفیل اور صدقے میں قبول فرما لیجیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے دلوں کو منور کر دیجیے. آپ کے آل اور اصحاب کی محبت دلوں میں پیدا فرمائیے. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ و عاجل عطا فرمائیے. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. اے اللہ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے ان کو برکت اور وسعت عطا فرمائیے. اے اللہ یہ موذی وبا سے ہم سب کو جلد سے جلد نجات عطا فرمائیے. اس وبا کو اٹھا لیجیے. یا دافع البلیات یا شافی الامراض. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرمائیے، جو اس مرض میں مبتلا ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے، ان کی قبروں کو نور سے معمور فرمائیے. اے اللہ ہمارے والدین کو صحت و عافیت عطا فرمائیے، ان میں جو انتقال کر چکے ان کی مغفرت فرمائیے، ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائیے. اے اللہ ہم کو علماء مشائخ کی تعظیم توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ان کی خدمت کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے. خوش دلی سے آپ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. بخل سے، تنگی سے دل کی ہم کو محفوظ رکھیے. اے اللہ ہم کو شر اور فساد سے محفوظ رکھیے. مولا ہم کو دنیا کے ادنا اور حقیر ہونے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور باقی رہنے والی آخرت کی طرف ہم کو راغب کر دیجیے. اے اللہ ضرورت مندوں، محتاجوں، مجبوروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اموال میں، اہل و عیال میں، تمام معاملات میں برکت عطا فرمائیے. اے اللہ ہم قصوروار ہیں، ہم گناہگار ہیں، مولا آپ غفار ہیں، ہم کو بخش دیجیے، ہم پہ رحم فرمائیے، ہم پہ کرم فرمائیے. ہمارے مسلمان بھائی جہاں کہیں دنیا میں بستے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، ان کے ایمان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے. مولا ہم گناہگار ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائیے، ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرش سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.